اس الو کے پٹھے سے پوچھو کہ جس کو مولوی پڑھا ہے وہ تو عالم ہے، اس کو کوئی امی نہیں کہتا، اور جس کو خدائے ذوالجلال پڑھا ہے وہ ابھی امی ہے۔ ذوالجلال نے کہا کہ میرے حبیب یہ بک بک کریں گے کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئیں، ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں؟ فرمایا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ اس کو شرم نہیں آتی؟ کبھی اس نے خود کو امی کہا ہے؟ یہ وہی ابلیسی مفتی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر، جس سے بڑا شر کوئی نہیں، ابلیس بھی چھوٹا ہے، وہ مولوی ہے، یہ والا مولوی، یہ اس طرح کے مولوی ہیں۔ رسالت کا بھی حیا نہیں کرتے، خدائے ذوالجلال کی قرآن کی حرمت کا بھی حیا نہیں کرتے، اور اہل بیت کا حیا نہیں کرتے، وہ اسی طرح کے مولوی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا شرار الخلق، بدترین مخلوق یہ اللہ ہے۔ بدترین کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں نجس العین ایک ہی فطرت ہے، وہ ہے خنزیر۔ یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھائی مانا ہے کہ آپ اصل کائنات ہیں۔ کیا مانا؟ ہاں، قرآن کریم کی نص سے میں نے ثابت کیا ہے، کوئی امی کا یہ مانا ان پڑھ کرنا کفر ہے، کیونکہ نبوت کی اہانت ہے اس میں، اور اہانت نبوت بالاتفاق کفر ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیت کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کی توضیح کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ اب آئیے، دوسرا اس کا یہ اعتراض تھا کہ نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اس تصور میں وہ کہتا تو ہو سکتا ہے مجھے اس کے کفر کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، یہ نبی کو امی کہہ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تو ان کو وہ اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا چلیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، انہوں نے جاپان کی باتیں کی کہ جاپان میں یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب امی کا لفظ جو آیا ہے وہ تیسرے ٹائٹل پر آیا ہے، دو ٹائٹل بیان کر دیے گئے پہلے، یتبعون الرسول النبی، صرف نبی نہیں، ہر نبی نبی ہے، پر میرا نبی ان نبی ہے۔ جب الف لام کسی نکرہ پر آ جائے تو وہ معرفہ ہو جایا کرتا ہے۔ الرسول اور النبی، رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات کا تشریعی تصور لے کر مخلوق خدا تک پہنچائے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جو خود ہی نہیں ادراک رکھتا احکام الہی کا، رسالت کا، تو پھر اس کو رسالت کا منصب کیوں دیا گیا ہے؟ تو پہلے یہاں کہا گیا وہ لوگ بلند بخت ہیں جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، اور پھر نبی، نبی کا لفظ جو ہے یہ نبا ان سے مشتق ہے، اور نبا ان کا معنی ہے خبر دینا۔ بالکل، اور جو ذات حق کی خبر دے رہا ہے جہاں کسی سائنس کی خیال کی دنیا نہیں جا سکتی، تو اس کو کہتا ہے کہ یہ امی ہے۔ اب آئیے ہم اس کا یہ کانٹا بھی نکالتے ہیں، امی کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ عام علماء یہ تعبیر کرتے ہیں کہ جس نے کسی سے نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب جس کو امی کہہ رہا ہے، اب اس کی بابت کتاب الہی کیا کہتی ہیں؟ جی فرمائیں۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ جو کتاب ہے پہلے اس کا علمی حجم بیان کیا، تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اس میں ہر شے کا بیان ہے قرآن میں، اور یہ عین ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، اور ہر طرح کی ہدایت ہے، مطلقاً نکرہ ہے، ہر قسم کی ہدایت قیامت تک کے لیے، اور رحمت بھی ہے اور بشرا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب قابل غور چشتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ کتاب اپنا علمی حجم بیان کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کو بھی اٹھایا، ہر وہ علم سے تعلق رکھتی ہے، عقل سے تعلق رکھتی ہے، یا مادی
حقیقتوں سے تعلق رکھتی ہے، مری غیر مری حقیقتوں سے تعلق رکھتی ہے، کوئی عرفانیات سے، کوئی بھی کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت ہے اس کو بھی اور بڑی سے بڑی عظمت کو بھی اٹھایا قرآن میں رکھ دیا۔ واہ اب یہی قرآن پھر کہہ رہا ہے ولا اصغر من ذالک، واہ، یہ فل کے وزن پر ہے، جس ذرے سے مزید کوئی ذرہ چھوٹا ہو ہی نہ سکتا، اس کی بھی ساری حرمتوں کو اٹھایا قرآن میں رکھ دیا۔ ولا اکبر من ذالک، اور اس سے بڑی کچھ ہے، سب سے بڑی جس سے اوپر بڑائی ہے کوئی نہیں، وہ بھی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی ہے۔ واہ، پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز کو اٹھایا ہم نے اس کو رکھ دیا، کوئی ذرہ ایسا بچا ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا یہ تو عالم شہادت کے تصورات ہے نا، ایک ایسی ہے کائنات جو غیب سے تعلق رکھتی ہے، جہاں شعور کی پرواز ہی نہیں جا سکتی، فکر کا تخیل وہاں جا ہی نہیں سکتا، عقل اور شعور کے دائرے سے مٹ جاتے ہیں، وہ غیب ہے۔ فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، ہم نے کوئی غیب ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہیں ہے۔ تو گویا کائنات کی ہر حقیقت جو ہے، خواہ وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، خواہ وہ عالم شہادت کے تصور سے تعلق رکھتی ہے، اس کو اٹھایا اور قرآن میں رکھ دیا۔ فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں ہے، خواہ وہ علم سے تعلق رکھتی ہے، خواہ وہ مادہ سے تعلق رکھتی ہے، خواہ وہ غیر مری حقیقتوں سے تعلق رکھتی ہے، ما فوق الفطرت حقیقتوں سے تعلق رکھتی ہے، جو کوئی بھی کائنات میں کسی حقیقت کا کوئی وجود ہے، خواہ وہ غیب کے تصورات ہیں، خواہ وہ شہادت کے تصورات ہیں، ہر حقیقت کو خدا نے اٹھایا اور قرآن میں رکھ دیا۔ اس قرآن کے بابت کہا نزلہ علی قلبک، اے حبیب ہم نے ساری حقیقتوں کو اٹھا کر، سارے علوم کی سارے خزانوں کو اٹھا کر قرآن میں رکھا اور قرآن کو تیرے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ واہ ڈاکٹر صاحب، اب خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی علم ہے ہی نہیں ایسا جو علم کا درجہ تو رکھتا ہو اور سینہ محمد میں نہ ہو، کوئی حکمت ہے یہ ایسی نہیں جو حکمت کے تصور میں تو آتی ہو مگر رسول اللہ کے پاس نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی باتیں مانیں یا ملا کی باتیں مانیں، ٹھیک ہے نا، مسلم ہم قرآن کریم کو۔ اب اس شخص نے نبوت پر اعتراض کیا کہ امی ہیں، اللہ، اب خدا کہتا ہے کہ یہ سارے علوم کا مبدا اور مرکز رسول ہیں، واہ، علم کی ابتدا بھی محمد ہیں اور انتہا بھی محمد ہے، کیا بات، ذات حق کے بعد۔ کیا بات ہے، اچھا یہ قرآنی نصوص بیان کر رہا ہوں، کوئی مذہبی تصور پیش نہیں کر رہا۔ جی جی، اب آئیے اس کو امی ہونے سے جو پیڑ اٹھی ہے ہاں اس کا علاج کرتے ہیں۔ جی، اللہ اکبر، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بابت فرمایا کہ ہم نے اس کو 2 عنوانات پر نازل فرمایا ہے۔ اچھا، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اوہو، ٹھیک ہے۔ اے حبیب آپ پر تو ایسی شان والی کتاب نازل فرمائی، ان میں سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، جن کی مراد واضح ہے، صحیح، جو احکام سے، شریعت سے متعلق ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی تو کتاب کی اصل ہیں، اصل ہے، بیس ہیں، بیس ہیں، مبدا ہیں، اس لیے تو نازل کیا گیا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہ آیات ہیں جن کی مراد اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اس پر تو الگ سے بحث ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وَأَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمَاتِ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهَاتِ، یہ جو محکم آیات ہیں ان کے اندر بیان کیے گئے احکامات پر عمل کرو اور متشابہ آیات کی عظمت پر یقین کرو، یہ راز ہیں خدا اس کے رسول کے درمیان۔ صحیح، اب اللہ نے رازوں کی ساری حقیقت سمیٹی، وہ بھی سینہ محمد میں، وہ اسرار ہیں علم اور معرفت کے، جہاں انسانی شعور کا گزر ہی نہیں ہو سکتا، محمد وہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، ہن ام الکتاب، اصل کو بھی کہتے ہیں، مبدا کو بھی کہتے ہیں، مبدا کو بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی نص ہے۔ صحیح، اور یہی محکمات جو ہیں یہی ام الکتاب ہیں، اصل ہیں کتاب کی۔ ہاں، اللہ نے اپنے محبوب کو جو امی فرمایا یہ اصل ہے کائنات کی محمد، واہ، ہر علم کی اصل محمد، ابتدا محمد اور انتہا محمد۔ واہ، دیکھیے نا، جس طرح مکہ کو کہا جاتا ہے ام القریٰ، کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وسط میں ہے کائنات کے اندر، یعنی ساری کائنات کے بعد بنی ہے، ابتدا کا کائنات کی وہاں سے ہوئی ہے، وہاں سے ہوئی ہے۔ صحیح، پہلا گھر زمین پر وہی بنایا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں، واہ، کیونکہ جو قرآن کے مضمون
تفصیل کے ساتھ قرآن کے پیٹ میں موجود ہیں، وہ سارے کے سارے حقیقتیں جو ہیں وہ اجمال کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. تو اصل کو بھی کہتے ہیں، مخزن کو بھی کہتے ہیں، مبدا کو بھی کہتے ہیں. صحیح. تو گویا اس اعتبار سے قرآن کریم نے کہا محمد اصل کائنات ہیں. واہ، کیا امی کا معنی آپ نے کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے علم کی حرمت کی ابتدا بھی محمد ہے اور انتہا بھی محمد ہے. اب آئیے قرآن کی عظمت پر قربان جائیں. اور خدا تو پھر ویسے ہی لا شریک ہے. خدا ذوالجلال نے کہا کہ میرے حبیب یہ بک بک کریں گے کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئیں، ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں. فرمایا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن علم الانسان علمہ البیان. کیا بات ہے. ہم نے آپ کو سکھایا ہے، رحمان نے سکھایا ہے. اس الو کے پٹھے سے پوچھو کہ جس کو مولوی پڑھا ہے وہ تو عالم ہے، اس کو کوئی امی نہیں کہتا. اور جس کو خدائے ذوالجلال پڑھا ہے وہ ابھی امی ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ کبھی اس نے خود کو امی کہا ہے؟ کہتا ہے میں مفتی ہوں. یہ وہی ابلیسی مفتی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر، جس سے بڑا شر کوئی نہیں، ابلیس بھی چھوٹا ہے، وہ مولوی ہے. یہ والا مولوی، یہ اس طرح کے مولوی ہیں جو رسالت کا بھی حیا نہیں کرتے، خدائے ذوالجلال کی قرآن کی حرمت کا بھی حیا نہیں کرتے، اور اہل بیت کا حیا نہیں کرتے. وہ اسی طرح کے مولوی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا شرار الخلق، بدترین مخلوق یہ اللہ ہے. بدترین کون ہو سکتا ہے؟ کائنات میں نجس العین ایک ہی فطرت ہے، وہ ہے خنزیر. یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں. یہ مولوی خنزیر سے بھی بدتر ہیں، جنہیں رسول اللہ کے حرم کا حیا نہیں ہے، اور حرمت رسول کا حیا نہیں ہے، حرمت قرآن کا حیا نہیں ہے. اب قرآن کی 20 آیات اس مضمون کو بیان کر رہی ہیں، اور قرآن ہے ہی علم. واہ. تو جس سینے پر یہ نازل کیا گیا ہے وہ اب بھی امی ہے. اس تصور میں وہ اب بھی ان پڑھ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے. جس شخص کو 2 لفظوں کا حیضہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو معیار سمجھ لیتا ہے، یا جس کی فالوئنگ بڑھ جاتی ہے. یہاں اگر لوگوں کی فالوئنگ کا مسئلہ ہے تو آپ سر بازار ایک ڈگڈگی بجانے والے کو کھڑا کر دیں، تو وہ جب بندر کو نچائے گا تو لوگ تو وہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں. اتنے لوگ مسجد میں نہیں جاتے، جو وہ تماشا بھی نہیں کرنے والے وہ چوک میں کھڑا ہو جاتے ہیں. اگر اس کے 4 فالوور ہو گئے ہیں تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. معیار اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کریم نے گواہی دے دی کہ اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ اس میں یہ صرف اور ناب کے جو تصورات ہیں یہ تو پیدا ہی کئی 100 سال بعد کے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور جو افصح العرب ہے اس کو رسم الخط کا نہیں پتا، اللہ، اس کو مصاحف کا نہیں اندازہ. پھر حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ کہیں دیکھو نا جی، یہ جو علم و نحو ہے اس کے واضح کون ہے؟ مولا کائنات. ہاں، ابو الاسود غوری سے کہا کہ اس طرح کرو، لوگ بولنے میں تکلم میں ایسا ویسا کر جاتے ہیں. تو اب اس حوالے سے انہوں نے محسوس کیا نا، تو قرآن جیسی کتاب جس پر ساری امت کا مدار ہے وہ مولا کائنات ایسے چھوڑ دیتے ہیں. ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن وہ بھی رہی اسی رسم الخط میں ہے. میں نے اس کی زیارت کی ہے، سمجھا گیا. تو یہ ڈرامائی باتیں ہیں مولویوں کی، اور اپنی مذہب کی تراش خراش ہے. اللہ پاک رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بئی معنی ہے کہ آپ اصل کائنات ہیں. کیا معنی؟ ہاں، قرآن کریم کی نص سے میں نے ثابت کیا ہے. القرآن یفسر ہر حرمت کی ابتدا بھی محمد ہیں اور انتہا بھی محمد ہیں. ماشاءاللہ. ہر علم کے وسعتوں کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہیں اور انتہا بھی مصطفیٰ ہیں. کیا بات ہے. کوئی امی کا یہ معنی ان پڑھ کرنا کفر ہے، کیونکہ نبوت کی اہانت ہے اس میں، اور اہانت نبوت بالاتفاق کفر ہے. واہ. اس لیے اس کو توبہ کرنی چاہیے. توبہ کر لے گا، رجوع کر لے گا تو ہم شاید اگلی بات نہ کریں. صحیح. وما علینا البلاغ. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. Like, comment, and subscribe.